ہندوستان جب انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا اور آزادی کی طویل جنگ جاری تھی، ہمارے رہنما، ہمارے شعراء، ہمارے ادبا نے ہندوستانی عوام کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کامیاب کوشش کی تاکہ عوام جمہوری اقدار اور جمہوری سماج کی اہمیت اور افادیت کو سمجھیں اور اس کی قدر و قیمت کو جانیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کو جب آزادی ملی تو ہندوستان نے ایک سیکولر اور جمہوری ملک کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کی اور اسے استحکام فراہم کرنے کے لیے ایک ایسا آئین مرتب کیا جو جمہوری اقدار اور جمہوری حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت کی شروعات ہندوستان کی آزادی ملنے کے بعد ہوئی ہے، یا یہ کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کے موقع سے ہی جمہوریت کی شروعات ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے شاعروں نے، یہاں کے ادیبوں نے، آرٹسٹ نے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ علامہ اقبال، جن کا تعلق ہندوستان سے کتنا مضبوط رہا ہے، جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا دیا، انہوں نے جمہوریت کے بارے میں علی اعلان یہ شعر کہا تھا کہ سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اور آگے انہوں نے یہ کہا تھا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غریبوں کا لہو خونے یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ ان تمام اشعار کا اگر آپ موازنہ کریں، تجزیہ کریں، تو آپ کو یہ لگے گا کہ علامہ اقبال نے اور علامہ اقبال کی طرح سوچنے والے تمام شاعروں، ادیبوں نے، فلاسفروں نے، یہاں کے کسانوں نے، مزدوروں نے ایک خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا اور یہ نعرہ دیا تھا کہ جس طرح سے حکومتیں چلائی جاتی تھی، راجے مہاراجے ہوتے تھے، شہنشاہ ہوتے تھے، ڈکٹیٹر ہوتے تھے، اس کا وقت اب ختم ہو چکا۔ سلطانی جمہور کا زمانہ آتا ہے، یعنی عوام فیصلہ کریں گے، لوگ یہاں کے فیصلہ کریں گے، اور جو یہ فیصلہ کریں گے وہی حکومت ہوگی۔ اس چیز کے لیے لڑائی بھی لڑنی پڑے گی، تو لڑائی لڑو، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، گرماؤ غریبوں کا لہو خون یقین سے، ان کے اندر اعتماد پیدا کرو، اس کے اندر طاقت پیدا کرو، ان کے اندر قوت پیدا کرو، یقین پیدا ہوگا جب اس کے اندر، تو بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ 15 اگست 1947 کو ہم آزاد تو ہو گئے، جمہوریت ہم کو مل گئی، لیکن ہم ریپبلک نہیں ہوئے تھے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ابھی نہیں تھا، ابھی جیسے تھا ویسے ہمارا چل رہا تھا۔ ریپبلک ہم کب ہوئے؟ جب ہمارے ہندوستان کا اپنا قانون، اپنا دستور، اپنے لوگوں کے ذریعہ بنائے ہوئے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ذریعہ تخلیق شدہ، منظور شدہ، توثیق شدہ آئین جب لاگو ہو گیا ہے 26 جنوری 1950 کو، اس دن ہم ریپبلک ہوئے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ مذاہب کے ماننے والے اور سب سے زیادہ زبانوں کے بولنے والے ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں سب کو یکساں مواقع حاصل ہیں۔ یہی ہماری جمہوریت کی سب سے بڑی خوبی ہے، جو کثرت میں وحدت کی مثال ہے۔ کشمیر کی اپنی زبان و ثقافت ہے تو پنجاب کے اپنے رسم و رواج، یو پی اور بہار کی رنگا رنگی اگر جداگانہ ہے تو آسام اور بنگال کی بالکل مختلف۔ اس طرح جنوبی صوبوں کی تہذیب و تمدن شمالی ہندوستان کے صوبوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے، لیکن ان تمام ثقافتی تضاد کے باوجود ہم سب ایک ہیں، متحد ہیں، اور یہی اتحاد ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، راز ہے، جو اس بات کی غماز ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اپنے تمام تر جمہوری اقدار کے ساتھ دن بدن فروغ پا رہی ہے۔
وبرکاتہ.